بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آڈیو لیکس کا جو ڈرامہ جو قصہ ہے وہ دبنے کا نام نہیں لے رہا۔ بہت ساری انفارمیشن دائیں بائیں، کچھ افواہوں کی بنیاد پہ، کچھ شاید لوگوں کے علم کی بنیاد پہ چل رہی ہیں۔ آج فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 140 گھنٹے کی آڈیو لیکس ہیں جو کہ کسی کے پاس موجود ہیں یا وہ ڈارک ویب سائٹ پہ ہیں۔ فواد چودھری نے بتایا کہ ڈارک ویب سائٹ کے اوپر سے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ لیک کس نے کی ہیں، اور ڈارک ویب جو ہے اس پہ یہ سیل پہ لگی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس پہ ڈارک ویب پہ اویلیبل ہیں، لیکن کسی نے دیکھی نہیں، اور لازمی بات ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کسی ماہر آدمی کا ہے۔ فواد چودھری نے اس بات پہ مایوسی کا اظہار کیا کہ حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی، کوئی بیان نہیں دیا گیا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ مریم نواز یہ چاہ رہی تھیں، یعنی اس گفت و شنید سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹایا جائے اور اسحاق ڈار کو لایا جائے۔ تو آج کی خبر یہی ہے کہ اسحاق ڈار بھی آ گئے۔ سگریٹ کی صنعت کو بھی جس طرح اٹھایا گیا صنعت کے معاملے میں، اس کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مریم اورنگزیب کے کہنے پہ کیا ہے، کیونکہ مریم اورنگزیب کے جو ہسبینڈ ہیں وہ غالباً منسلک ہیں پاکستان ٹبیکو سے یا کسی سگریٹ کی کمپنی سے۔ مریم نواز کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے داماد کے معاملے میں التجا کر رہی ہیں شہباز شریف سے۔ کوئی انڈیا سے ان کو آدھا پلانٹ وہ پہلے منگا چکے تھے، باقی بھی منگوانے دیا جائے، اور یہ چونکہ وقت تھا، یہ بات ہو رہی تھی انڈیا سے ٹریڈ بحال کرنے کی، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکومت انڈیا سے ٹریڈ بحال کرنے کے لیے کیوں دلچسپی لے رہی تھی۔ لازماً ان کے اپنے مراسم ہیں، ان کے اپنے کاروباری دھندے ان کے ساتھ چلتے ہیں، ملک کو اس کا کچھ فائدہ ہو نہ ہو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ فواد چودھری نے کہا کہ آپ سوچئے کہ ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے منگوا لو، وہ اپنی بھتیجی کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ شاید انڈیا سے ڈائریکٹ نہ منگوا سکیں تو کسی تیسرے ملک کے تھرو منگوا لیجئے۔ تو فواد چودھری کہنے لگے کہ یہ خود ہی سسٹم کو چیٹ کر رہے ہیں، لیکن مریم نے یہ بات کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس طرح منگوانے سے بڑا خرچہ پڑے گا، اس کو فریٹ وغیرہ بہت زیادہ پڑے گا۔ میڈیا مالکان کو مینج کرنے کی بھی سازش کا اس میں انکشاف ہوتا ہے ان کی بات چیت میں، اور مریم نواز یہ کہتی سنی گئی ہیں کہ میرے داماد جو ہیں وہ اس کام میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ راحیل کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹی خبر لگوانی ہو یا کچھ خبر میں تبدیلی کرانی ہو یا کوئی خبر دبانی ہو تو راحیل یہ کام کروا لیتا ہے۔ اس میں مریم اس بات پہ اتفاق نہیں کرتی کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے بارے میں سمری مسترد ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ یہ مسترد نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینی چاہیے تھی۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے، فواد چودھری کا کہنا یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سیکورٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس ملک میں، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے جس کو جی چاہے وہ وہاں سے جو ڈیٹا حاصل کرنا چاہے کر لے اور پھر سب کو بلیک میل کرے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بہت ساری آڈیوز جو بھی پڑی ہوئی ہیں، جب وہ سامنے آئیں گی تو اس میں ایسی خوفناک گفتگو ہوگی جس سے کہ شاید کابینہ بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آڈیو لیک ہوئی ہیں اس میں پی ٹی آئی استعفے منظور کرنے کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہے۔ یہ میں نے اپنی پہلے ویڈیو میں بھی یہ بات کی، اور رانا ثناء اللہ کو وہ کہتے ہیں جی اختیار دیا اس کا کہ وہ لندن سے یہ بات کر کے نواز شریف سے تو فیصلے اپروو کروا لے۔ فواد چودھری نے مطالبہ کیا کہ یہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو،
اور یہ معاملہ وزیر اعظم کے گھر سے ڈیٹا یا انفارمیشن کا یوں لیک ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آج وزارت داخلہ نے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا۔ انہوں نے ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ اس جے آئی ٹی میں حساس اداروں کا ایک نمائندہ شامل ہوگا اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ یہ ڈیٹا کیسے ہیک کیا گیا، اور جے آئی ٹی ٹیم کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کو شامل تفتیش کر سکے۔ تحقیقاتی ٹیم یہ بھی جائزہ لے گی کہ واقعہ کے وقت کون کون افسر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں معمور گزشتہ 6 ماہ سے اسپیشل برانچ کے اہلکاروں سے بھی تحقیقات کی جا سکے گی۔ اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو عمران خان ایک بڑی عجیب سی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلکہ کلیم کیا کہ ایک اور آڈیو آ رہی ہے، یہ لیک ٹیپ جو ہے اس میں وہ بڑی جلدی ابھی سامنے آئے گی۔ یہ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ عمران خان کو کیسے پتہ چلا کہ ایک اور آڈیو لیک ہونے والی ہے یا وہ سامنے آئے گی۔ یا تو انہوں نے پہلے سنی ہے، کہیں دیکھی ہے، کسی نے ذکر کیا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو انہوں نے وہاں تذکرہ نہیں کیا لیکن دعویٰ کیا کہ یہ آئے گی۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں آپ سن سکیں گے کہ اس میں مریم یہ بتا رہی ہیں اپنے والد کو کہ بہت جلدی عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ نیچرلی ان کے لیے یہ بڑی اطمینان کی بات ہے کہ کسی طرح توشہ خانہ کے کیس یا کسی بھی کیس میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ عمران خان کا خیال تھا کہ ایسی شرمناک گفتگو جو سرفیس ہوئی، اس کے بعد یہ حکومت چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کو چاہیے تھا استعفیٰ دے دیتے، لیکن چونکہ اب یہ استعفے نہیں دے رہے تو ان کو خود ہم باہر نکالیں گے۔ مریم اس معاملے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس نے پیٹرول کی قیمتیں کم رکھنے پہ اعتراض کیا، اتفاق نہیں کیا۔ وہ اس کی خواہش تھی یا اس نے یہی اسٹریٹجی رکھی، یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے، لیکن اس کے برعکس وہ بار بار جو جلسوں میں خطاب کرتی رہی تو اس میں مریم کہتی رہی کہ پیٹرول کی قیمت قطعاً نہیں بڑھنی چاہیے، اور 1 روپیہ اگر بڑھتا ہے تو میرے میاں صاحب کے دل پہ چھری چلتی ہے، اور اگر ہو تو نیند نہیں آتی ان کو۔ یہ وہ دوہرا چہرہ ہے جو یہ ہمیشہ اس پہ ایک نقاب پہن کے رکھتے ہیں، جو ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ پبلک میں یوں لگتا ہے کہ پبلک کے یہ ہمدرد ہیں، لیکن جب میدان عمل میں ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنے مفادات کے تحت چلتے ہیں۔ مریم نے اپنی گفتگو میں سب سے زیادہ جس چیز کا انسان حیران ہوتا ہے وہ ہے مفتاح اسماعیل۔ اس کے بارے میں بات چیت کی اور کہا کہ اسحاق ڈار کو لانا چاہیے، وہ یہ معاملہ سنبھال سکتا ہے، مفتاح اسماعیل نہیں سنبھال سکے گا، اور مفتاح اسماعیل کے بارے میں کوئی اچھے کلمات نہیں کہے۔ اب اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی یہاں سے اپنے ایسٹس وغیرہ کے کیسز چھوڑ کے چلے گئے تھے اور وہ اب واپس آ گئے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ، اس کے بارے میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ دیکھیے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے جس میں ان کا تذکرہ یا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں، اس کو یہ کریں، تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ شریف فیملی کا ملازم ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مریم نے ذکر کیا، جب وہ شہباز شریف سے بات کر رہی تھیں تو اس نے ذکر کیا کہ یہ جو باہر سے پلانٹ منگوانے وغیرہ کا کرنا ہے یا کوئی اور اس طرح کام، تو وہ ہائی کورٹ سے اس کی لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لے لے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ رحیل کی مٹھی میں، یعنی ان کے داماد کی مٹھی میں ہے۔ ہمیں ہمیشہ سے یہ چیز نظر تو آتی رہی ہے کہ ہماری لاہور کی عدالتیں جو ہیں وہ ہر وقت ان کو ریلیف دینے کے لیے پریشان ہوتی تھیں کہ کسی طرح ریلیف دیا جائے، ضمانتیں منظور کی جائیں۔ اس کے برعکس پی ٹی آئی وغیرہ کے لوگ دھکے کھاتے رہے۔ تو یہ بڑا عجیب سا، اور یہ اس سے بڑی توہین عدالت اور کیا ہو سکتی ہے
کہ ایک خاتون یہ دعویٰ کرے کہ اس کے داماد کی مٹھی میں ہے لاہور ہائی کورٹ. پتہ نہیں اس سے لاہور ہائی کورٹ کی کوئی حمیت غیرت کو جاگے گی یا نہیں. آدمی صرف سوچ ہی سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی توہین ہے کہ اگر اسلام آباد کے بارے میں شاید ہوئی ہوتی تو جسٹس اظہر من اللہ اس کا ضرور نوٹس لیتے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اسی طرح کرے گا. جو ساری یہ بات چیت ہوئی ان کی، اس کا اگر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم اگر اس کا خلاصہ لے لیں کہ موٹی موٹی باتیں کیا تھیں، تو اس میں سے ایک پتہ یہی چلتا ہے کہ مفتاح اسماعیل ایک بے وقوف آدمی ہے. یہ ہر وقت بونگیاں مارتا رہتا ہے، اس سے معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے، لہٰذا اسحاق ڈار کو لایا جائے. مریم کا جو داماد ہے وہ راحیل، اسے ناجائز کاموں میں اس کے ساتھ اور میڈیا مینجمنٹ میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے. میاں عامر دنیا گروپ والے جو ہیں ان سے جھوٹی خبریں لگوانا اور کامران شاہد وغیرہ سے دنیا نیوز سے جھوٹے پروگرام بھی کروانا، یہ راحیل کا کام ہے، وہ کروا لیتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. اور مریم کا داماد راحیل انڈیا سے سیکنڈ ہینڈ بجلی گھر خرید چکا ہے خفیہ طور پر، آدھا وہ پاکستان میں بھی لا چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ اگر شہباز شریف صاحب انتظام کریں، کیبنٹ سے اجازت لے دیں تو وہ باقی بھی لے آئے گا. وہ اس سے صرف چونکہ شہباز شریف ڈر رہے ہیں پبلک ریئیکشن سے، تو مریم کو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کے تھرو منگوائیں، لیکن اس سے مریم کا کہنا ہے کہ اس سے اس کا جو کرایہ فریٹ وغیرہ وہ بڑھ جائے گا. چنانچہ مریم کہتی ہیں کہ اگر انہیں ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے اجازت وغیرہ لینی ہو تو وہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ جو راحیل ہے ان کا داماد، اس کی مٹھی میں لاہور ہائی کورٹ ہے. تو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ مریم نے جو بات چیت کی، اس میں ایک خاص چیز جس پہ جو پبلک کی ہے، پبلک کے فائدے کی، وہ تھا کہ عمران خان نے ایک پبلک ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ بہت پاپولر ہوا تھا اور اس سے لوگوں کو صحت کا بڑا فائدہ ہوا تھا صحت کے معاملے میں. لہذا مریم کے خیال میں اس ہیلتھ کارڈ کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے. پھر وہ ISPR کو بھی قابو رکھنے کے بارے میں بات کرتی ہے کہ 8 بجے کے پروگراموں میں ان کو مشکل سوالات پوچھے جانے چاہیے. شہباز مریم نواز کو بتاتا ہے کہ اس کے داماد کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے گریڈ اسٹیشن وغیرہ کے لیے وابڈا کو اوکے کر دیا گیا ہے، وہ لگ جائے گا. اس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ بنیادی طور پہ اپنے خاندان کے کام، کنبہ پروری، گھر کے معاملے وہ نپٹانے حکومت ہاتھ میں چاہیے، تاکہ آپ اپنا ہر کام ذاتی جو ہے وہ کر سکیں، کمائیاں بھی کر سکیں، کاروبار بھی چلا سکیں، انڈسٹریاں بھی لگا سکیں. یہ وہ حکومت ہے. اس میں آپ سوچ لیجئے پاکستان کے عوام کہاں ہیں، پاکستان کہاں ہے، پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کہاں ہیں. کوئی ایسی چیز کم از کم مجھے نظر نہیں آتی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.